میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ محمد اتنے شامل ہیں نا رگو پائے میں ہماری روح میں، ہماری زندگی میں، ہمارے آداب میں، ہمارے اخلاق میں، ہماری سوچوں میں، رگے گلو میں، رگے جاں میں، وہ ہر جگہ موجود ہیں۔ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں مکر و فریب سے، حرام کاریوں سے، غلط فکری سے کہ ہم محمد کو کہیں اپنی روح سے نکال دیں۔ جاتے وہ نہیں ہیں ویسے، وہ کچھ تو ہماری بدتمیزیوں کے چاہیے تو یہ کہ وہ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں، مگر ان کا عالم عجیب سا ہے۔ ایک تو ہمیں نا، ایک ادھر کا عالم عجیب سا ہے کہ حضرت عوف بن مالک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایک غزوہ میں ان کے ساتھ ہے تو حضور کو کچھ دیر کے لیے نظر نہ آئے تو 3 صحابی بڑے پریشان ہوئے، کہے یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ان میں حضرت عوف بن مالک تھے، ابو ذر تھے اور معاذ بن جبل تھے۔ جب اندھیرے میں پہنچے تو آواز آئی معاذ آ گئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ کہا ابو ذر ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ ہیں۔ کہا عوف بن مالک بھی ہیں؟ کہا ہاں ہیں۔ تو کہا دیکھو، پھر اندھیرے سے حضور چمکتے ہوئے چاند کی طرح باہر آئے اور کہا تمہیں پتہ ہے میرا آج ایک خدا سے معاملہ طے ہوا ہے؟ تو کہ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا میرے اللہ نے کہا ہے محمد اپنی امت کو، آدھی امت کو بغیر حساب جنت میں داخل کر لیں یا پھر شفاعت قبول کر لیں۔ اب تینوں صحابی دم بخود کہ حضور نے کیا فیصلہ کیا ہوگا۔ تو کہا پتہ ہے میں نے کیا فیصلہ کیا؟ ان کا یا رسول اللہ ارشاد فرمائے۔ کہا میں نے فیصلہ کیا میں شفاعت قبول کروں۔ کیا یا رسول اللہ وہ کیوں؟ کہا میری امت کے اچھے لوگ تو چلے ہی جائیں گے، میری شفاعت میری امت کے گناہ آخری گناہگار کو بھی پہنچے۔ خاتون حضرات، پیغمبر ایسا ہو تو اس سے محبت کیوں نہ ہو؟ تو جب ایک شخص آیا نا بڑا بدتمیز سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بڑا قوم کا برا آدمی تھا، اور حضور کو اس کی اطلاع تھی کہ یہ برا آدمی ہے، تو آپ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے دیکھو یہ فلاں ابن فلاں یہ اپنی قوم کا برا آدمی ہے۔ قریب آیا تو حضور بڑے اہتمام سے ملے، بڑے سلیقے سے ملے، بڑی محبت سے ملے۔ ام المومنین حیران کہ یا رسول اللہ یہ کیا؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے یہ بڑا بدتمیز بڑا غلط آدمی ہے اپنی قوم کا۔ فرمایا عائشہ ہم اپنا اخلاق تو نہیں نہ چھوڑ سکتے۔ خادم حضرات، یہ جو اپنا اخلاق ہے، جو ہمارے رسول کا اخلاق ہے جسے ہمیں فالو کرنا چاہیے، یہ تو پھر عجیب و غریب اخلاق ہوگا نا۔ یہ اخلاق ہے بڑا سادہ سا ویسے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اللہ کو صرف 2 عادتیں پسند ہیں، صرف 2، اچھی بات کرنا اور کھانا کھلانا۔ میں اپنی طرف سے ایڈ کر دوں تو اچھا کھانا کھلانا۔ تو لوگ مجھ پہ بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کھانا کھلا دیتے ہو، سالانہ ہوتا ہے نا ہمارا، تو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کھانا کھلا دیتے۔ تو میں کہتا ہوں یار وہ تو میں نے ابن عباس سے جب سے تشریح سنی ہے کہ لا اسراف فی الخیر، دیکھو خیر میں کوئی بخیلی نہیں ہوتی، جتنا مرضی خرچ کر دو، ہو صحیح خیر کے لیے۔ تو خادم حضرات دیکھو 2 بڑی صفات ہیں، ایسی بڑی صفات ہیں، اگر nutshell of the deal and behavior of the Muslim Ummah is considered کہ we should shorten the list of all the behaviors which a Muslim has to exercise, I would simply say to talk well and to make people eat well۔ اتنے 2 سادے سے کام ہم وہ بھی بھول گئے۔ ایسا بخل جان آیا، ایسی کمینگی اتری اندھیری رات کے فتنوں کی طرح ہمارے باطن پہ، ہم تو کسی کو کھاتا ہی نہیں دیکھ سکتے، ہم تو اپنے بھائی پر رشک کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں مقابلے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو اس انفیریورٹیز کے مارے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی انفیریورٹی وہ ہے جو کینہ اور حسد کو فروغ دیتی ہے۔ ہمارے دلوں میں ٹوٹل نیگیٹیویٹی جو ہے اس کی بنیاد بر صغیر میں ایک انفیریئر سٹیٹس پہ مشتمل ہے۔ کیا پہلے غلام نہیں ہوتے تھے؟ پہلے غریب نہیں ہوتے تھے؟ پہلے مساکین نہیں ہوتے تھے؟ پہلے درمیانی لوگ نہیں ہوتے تھے؟ ہم نے تو کبھی دور اسلام میں ذکر نہیں سنا
کہ کوئی پس درجے کا آدمی صرف اس لیے کوئی بڑے کے مخالف ہو کہ یہ اونچے درجے والا. بھائی آپ خدا کی دیے ہوئے درجات اور عزتوں کو تو تقسیم نہیں نہ کر سکتے، جیسے وہ چاہتا ہے کرتا ہے. اور چلو یار سارے کے سارے بھی اگر گورنر لگ جاؤ، سارے کے سارے ہی بادشاہ چاہے ایک ایک اینٹ کے لگ جاؤ، آپ کے دماغ تو ایک جیسے نہیں نہ ہوتے. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے. وہ ایک بہت بڑے کمیونسٹ لیڈر نے کہا تھا یار خدا ماننے کو تو کوئی دل نہیں کرتا. ہاں ہم تو کہتے ہیں ایکول اپورچونٹیز ہوں، ایکول سٹیٹس ہوں، ایکول ریگارڈ ہو سب کے. مگر اب اس کو کیا کریں کہ دو چار چیزیں ہمارے بس میں ہی نہیں ہیں. نمبر 1، پیدائش ہمارے بس میں نہیں. اگر ایک بورژوازی بچہ جو ہے بورژوا کے گھر پیدا ہو گیا، ایک امیر بچہ امیر کے گھر پیدا ہو گیا، غریب بچہ، تو ہماری تو اس پہ بندش نہیں ہو سکتی. سوری ٹو سے کہ ان کے پیچھے ہمارا کنٹرول نہیں ہے کہ ہم کو خدا کو کہیں کہ ہر بچے کو امیر گھر میں پیدا کر، یہ نہیں ہوتا. وی ہیو نو سچ کنٹرولز اوور سچ اے تھنگ. پھر انجام پہ بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے. کسی نے کہاں جانا ہے، کدھر اس کی قبر ہونی ہے، کہاں مرنا ہے، یہ دونوں اینڈز ہمارے قبضے میں نہیں ہے. یہ دو اینڈز نہیں ہیں. اور اوپر سے اور بڑا ایک اینڈ قبضے میں نہیں ہے کہ کس کا دماغ کتنا چھوٹا ہے، کتنا بڑا ہے، کوئی کس قابل ہے، کتنی ذہانتیں ہیں. یہ جو تقسیم ہے ہمارے بس کی نہیں ہے. سو کارل مارکس شاید پیسے برابر کے کر سکتا ہے، بانٹ سکتا ہے، مگر کارل مارکس لوگوں کے ایک جیسے دماغ نہیں دے سکتا.